نہیں ہے، 90 دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کا کام گارنٹی سے ہو جائے گا، یہ پکی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین و ناظرین، اس موجودہ دور میں دو باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان ہیں، اور خاص طور پر یہ پریشانی ہمارے پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش، ان 3 ملکوں میں تو بہت زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ممالک ہیں جہاں یہ دونوں قسم کی پریشانیاں ہیں۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے جو کالیں آتی ہیں ان ملکوں سے زیادہ، اور باقی ملکوں میں بھی جو کالیں آتی ہیں وہ ذرا کم درجے کی ہوتی ہیں۔ تو وہ پریشانیاں کیا ہیں، میں سب سے پہلے وہ پریشانیاں بتا دیتا ہوں۔ ایک پریشانی تو ان کی یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اتنا مال نہیں ہے، اتنا سرمایہ نہیں ہے، ہمارے کسی کام میں برکت نہیں ہے کہ جو ہم زندگی کے دن بڑے سکون کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اور بغیر کسی ٹینشن کے گزار سکیں۔ ایک تو یہ ٹینشن، اور دوسری پریشانی یہ ہے کہ بچیاں جوان ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہیں، خوبصورت بھی اور خوبصیرت بھی، تو رشتے ان کے نہیں آتے۔ اگر کوئی رشتہ آتا ہے تو کوئی ڈھنگ کا نہیں ہوتا، وہ جوڑ کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ یہ 2 پریشانیاں عام ہیں۔ اب ہر بندہ چاہتا ہے کہ ان پریشانیوں کا کوئی مستقل حل ہونا چاہیے، تاکہ ان تکلیفوں سے، ان پریشانیوں سے ہم نکل جائیں۔ سب سے پہلے تو ذہن میں یہ رکھیں، پریشانیاں دور کرنے والی ایک اللہ کی ذات ہے۔ اسباب ضرور بنائے ہیں اللہ نے، اسباب بتائے ہیں، طریقے بتائے ہیں، لیکن دور اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ یہ اپنا ایمان اور یقین اس بات پہ مضبوطی سے رکھیں، اگر آپ کو کوئی نفع دینا چاہتا ہے، آپ کو نفع ملنا ہوتا ہے، ساری دنیا مل کے زور لگا لے آپ کو نقصان دینے کی، کوئی نقصان نہیں دے سکے گا، کیونکہ نفع اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کو اللہ نقصان دینا چاہتے ہیں، ساری دنیا مل کے کوشش کر لے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ یہ یقین رکھیں، ایمان اس بات پہ رکھیں، نفع و نقصان اللہ کی طرف سے ہے، اور دور بھی اللہ ہی کرے گا، اسباب بھی اللہ نے بتائے۔ اب کیا اسباب اختیار کرنے ہیں؟ تو پہلی بات تو میں نے بتا دی کہ اپنا ایمان اور یقین اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے، پھر اللہ سے ہی مدد طلب کرنی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا نماز میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں۔ یہ صرف کہنے کی حد تک نہ ہو، نماز کے اندر پڑھنے کی حد تک نہ ہو، بلکہ یقین ہو اس بات کے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا اور اپنا خالق اور مالک نہیں تصور کرنا،
صرف اللہ ہی کی ذات کو سمجھنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے اللہ سے مدد کیسے طلب کرنی ہے؟ یا حیو یا قیوم بے رحمت کا استغیث، یہ وظیفہ آپ نے ہر نماز کے بعد صرف 11 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر ایک ایک دفعہ درود شریف کے ساتھ۔ درود پاک پورا درود ابراہیم ایک ایک دفعہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ پڑھیں، اور یا حیو یا قیوم بے رحمت کا استغیث، اس کے معنی کو سمجھ کے پڑھیں۔ حی کہتے ہیں جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ابتدا سے، اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور یا قیوم، اور قائم بھی وہی رہے گا، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے، کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ ہی رہے، ایک اللہ ہے۔ پھر مدد آگے، بے رحمت کا استغیث، تو اپنی رحمت سے میری مدد فرما۔ اب جس کام کے لیے آپ نے مدد مانگنی ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔ روزگار کا مسئلہ ہے، تنگی ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیں، اور بچی یا بچے کی شادی کا مسئلہ ہے تو اس کو ذہن میں رکھیں، اور دونوں مسئلے ہیں تو دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھ کے ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھیں۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ اور دوسری چیز، یہ وظیفہ آپ نے جب بھی شروع کرنا ہے تو جمعے کے دن سے شروع کرنا ہے، اور یہ وظیفہ 4 جمعے مسلسل کرنا ہے۔ ربیع الاول کا ایک جمعہ مل جائے یا اس کے 2 مل جائے تو ٹھیک ہے، یہ زیادہ افضل ہے۔ اب ربیع الاول کا مہینہ ہی چل رہا ہے، 2025 ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو اس میں ابھی غالباً 2 جمعے ہیں، یہ مل جائیں گے، ایک بھی مل جائے ٹھیک ہے، لیکن یہ وظیفہ اب جو جمعے کے دن ہے یہ عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد کا وقت جو ہے احادیث میں آیا ہے کہ ایک اس میں گھڑی ایسی ہے جو دعا قبول ہوتی ہے۔ اب اس کی گھڑی اور اس کے ٹائم کا پتہ تو کسی کو نہیں ہے، لیکن زیادہ تر احتمال عصر کے بعد کے ٹائم کا پایا جاتا ہے۔ بڑا مبارک ٹائم ہے یہ، فرشتوں کی تبدیلی کا بھی ٹائم ہے، دعاؤں کی مقبولیت کا بھی ٹائم ہے۔ اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ عصر کی نماز کوشش کریں کہ مسجد میں باجماعت پڑھی جائے، اور میری محترم مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہے اول وقت میں پڑھیں، کیونکہ وظیفہ خواتین بھی کر سکتی ہیں اور مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی پریشانی ہے، گھر کے جتنے بھی بڑے افراد ہیں سارے کر سکتے ہیں، آپ کے بچے کر سکتے ہیں، خود کریں، اپنے گھر والوں سے کہیں، بچیوں سے کہیں، جتنے کریں گے اتنے زیادہ۔ یہ نہیں ہے کہ بس گھر میں ایک ہی بندہ کرے تو کافی نہیں ہے، پھر بھی اس کی برکات ضرور ہیں، ایک بھی کرتا ہے اس کا بھی فائدہ ہے، لیکن سارے کریں گے تو اور زیادہ فائدہ۔ پہلا تو آپ سمجھ گئے کہ جو میں نے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث ہر نماز کے بعد 11 دفعہ بتایا ہے، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے اب عصر کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 41 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، صحیح درست الفاظ کے ساتھ، آرام اور سکون سے۔ میں ایک دفعہ پڑھتا ہوں، آپ سنیں اس طرح: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر 11 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دعا کریں اپنے مقصد کے لیے۔ دونوں مقاصد ہیں تب یا ایک ہے تو اس کے لیے دعا کریں۔ یہ آپ نے 4 جمعہ مسلسل کرنا ہے، 2 جمعے آپ کو ربیع الاول کے مل گئے، اور اس کے بعد ربیع ثانی میں جو ہے وہ 2 جمعے وہ کرنے۔ اب ایسا نہیں کرنا کہ ایک جمعہ کیا آپ نے، بیچ میں ایک جمعہ چھوڑ دیں، اس کا ناغہ کر کے پھر کریں، نہ،
ناغا نہیں کرنا، مسلسل پھر 4 جمعہ یہ کرنا۔ تو یہ 2 عمل ہو گئے۔ انشاءاللہ آپ کا کام 90 دن کے اندر اندر ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فوراً ہی بھائی رشتہ آ جائے گا، کام ہو جائے گا، جس کو کہتے ہیں ہم چٹ منگنی تے پٹک ویا، پنجابی میں جو یہ کہتے ہیں، ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ نے وظیفہ کیا، آپ کے تکیے کے نیچے ساری دولت آ گئی یا اوپر سے اللہ نے گرا دی، ایسا کوئی نہیں ہے۔ 90 دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کا کام گارنٹی سے ہو جائے گا، یہ پکی بات ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے کہاں سے وظیفہ بتا دیے۔ بھائی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا طریقہ بتا دیا، اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتا دیا، اور اللہ کا کتنا بڑا تعارف ہے، اللہ سے آپ نے کیسے مدد مانگی، ہر نماز کے بعد بھی، پھر جمعے کے دن، عصر کے بعد بھی، اور 90 دن تک یہ مسلسل کرتے رہے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے، آپ کا کام 1 ہفتے میں ہو جائے، 20 دن میں ہو جائے، مہینے کے اندر ہو جائے، لیکن زیادہ سے زیادہ 90 دن کے اندر لازمی کام ہو جائے گا۔ یہ گارنٹی والی پکی بات ہے۔ اللہ رب العزت جو ان پریشانیوں میں مبتلا ہیں، یہ مبارک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔